بابا اشفاق احمد نے نئی نئی گاڑی لی تو گاڑی ٹکرا گئی کہیں مجھ سے, میں گاڑی چلا رہا تھا, تو بابا نے مجھے کہا کہ تم چلاؤ اور اس کو معاف کر دیا جس نے گاڑی میں ٹکر ماری. تو میں نے کہا بابا آپ نیگیٹو ہی کبھی نہیں ہوئے کسی کے بارے میں؟ بابا نے مجھے کمال کی بات بتائی, کہتے ہیں تجھے پتا ہے میں نے مثبت رہنا کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا کہاں سے؟ کہتی مائی نورا سے. میں کہا یہ مائی نورا کون ہے؟ کہتی ہمارے گاؤں میں دانے بھون کے بیچا کرتی تھی, اس کی عادت تھی, وہ کبھی زندگی میں شکی ہوئی ہی نہیں, اس نے کبھی نیگیٹو بات ہی نہیں کی. تو میں جب ایف ایس سی کر کے گیا نا گورنمنٹ کالج سے, تو بچوں نے کہا اشفاق تمہیں تب مانے کہ تم نے 12 جماعتیں سائنس کے ساتھ پڑھی ہیں, اگر تم اس عورت کے منہ سے کوئی شک کی بات نکلواؤ, غلط بات, نیگیٹو بات کرتے. میں نے کہا مسئلہ ہی کیوں نہیں؟ کہتے میں نے لٹھے کا سوٹ پہنا, نیچے میں نے چپل پہنی, ہم چلے گئے اماں کے پاس. اماں کی عادت تھی سب کو تھوڑے تھوڑے دانے مفت میں کھلایا کرتی, سب کو دانے. کہتے پتر خیر ہے آج مجھ پہ حملہ کرنے آ گئے ہو؟ کہتے اشفاق نے تم سے بات پوچھنی ہے. کہتے پتر میں نے پڑھ عورت, چلے پوچھ لو. اب اشفاق صاحب نے بڑی عقل لڑا کے ایک سوال پوچھا, کہتے ہیں مما نوراں شیطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ شیطان کو تو اللہ نے بھی ابلیس کہا, مردود کہا, اس کی کیا تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ کہتے ہیں اماں نے بغیر سوچے فوراً جواب دیا, پتر باقی تو پتہ نہیں, مستقل مزاج بڑا ہے, جس کام پہ لگا اس پہ ہی لگا ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں کمال کی بات اشفاق صاحب کی, کہتے پتر تو اندازہ لا, جس نے مثبت رہنا ہے وہ شیطان سے بھی مثبت ہو جاتا ہے, اور جس نے مثبت نہیں ہونا وہ رحمان کے خلاف بھی باتیں. تو مثبت رہیں. دوسری بات نمبر 3, جب بھی آپ کو شک کسی بھی مسئلے پہ آئے, کسی بھی مسئلے پہ, اسی وقت ایک سجدہ شکر ادا کریں اللہ کے آگے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی نے کہا فوراً سجدہ شکر ادا کریں, کیونکہ شک اور سجدہ شکر یہ اپوزٹ چیزیں ہیں. جو ہی آپ شکر ادا کرتے ہیں شک بھاگ جاتا ہے. سجدہ شکر 2 نفل شکرانہ جی پڑھ کے کر سکتے ہیں ہم. اچھا جی بالکل, کہ اللہ مجھے شک ہوا, اے اللہ اس شک کو میرے سے ختم کر دے, تو یہ بات ہی ختم کر دے شک والی جس پہ مجھے, اگر یہ سچ ہے تو اسے ٹھیک کر جس پہ شک ہے, اگر یہ سچ نہیں ہے تو میرا شک ہی ختم کر دے. واسف صاحب کہا کرتے تھے کہ جو فقیر ہوتا ہے نا وہ یا تو شک دل سے نکال دیتا ہے یا شک والی بات ہی ختم کر دیتا ہے. تو بس فقیر بن جائیں اللہ کے آگے, پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اے اللہ میں نے تیری وجہ سے رشتہ نبھانا ہے, اے اللہ یہ بیٹی, یہ بیٹا, یہ بیوی, یہ بہن تیرے حوالے ہے. اللہ اے اللہ مجھے شک ہو رہا ہے, لیکن اے اللہ تو ایسا کر دے کچھ کہ میرا شک دور کر دے, میں دیکھ لوں کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ جب بھی شک میں جائیں تو آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, کیونکہ شک میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا برین جو ہے, مائنڈ جو ہے نا, اس کے اندر بیریئر آ جاتا ہے. ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے ہمارے بائیں دماغ میں, بایاں دماغ ریشنل تھنکنگ دائیں کو نہیں دے پاتا, ایک بیریئر کھڑا ہو جاتا ہے. بیریئر کب ختم ہوگا؟ جب آپ ریلیکس کریں گے باڈی کو, اپنی باڈی کو اسٹریچ کریں, پوری باڈی کو. جب بھی شک ہو اسٹریچ کریں چھوڑیں, اسٹریچ کریں چھوڑیں, بازو کو اسٹریچ کریں چھوڑیں, اسٹریچ کریں چھوڑیں, ٹانگ کو اسٹریچ کریں چھوڑیں, اسٹریچ کریں چھوڑیں, پیٹ کو اسٹریچ کریں چھوڑیں, پوری باڈی کو اسٹریچ کر کے چھوڑیں گے, آکسیجن لیول بڑھے گا, باڈی ریلیکس ہوگی, بیریئر ٹوٹ مجھے جائے گا. بس شک ہو رہا ہے کسی بات پہ, تو میں بس ایسے بریتھ ان بریتھ آؤٹ بھی کرنا ہے, یا بس ایسے بریتھ ان بریتھ آؤٹ کرو, پلس پوری باڈی کو ایسے کر کے, پہلے آنکھوں کو اوپر نیچے رائٹ لیفٹ, سر کو اوپر نیچے رائٹ لیفٹ, اس کے بعد اپنی باڈی کو اسٹریچ کرو. دیکھو یہ بازو ہے, اس کو ایسے کھینچیں, اس کو کھینچ کے چھوڑ دیں, اس بازو کو ایسے کھینچے زور سے چھوڑ دیں. اس طرح یہ ہاتھ ایسے کریں, ایسے سامنے, پھر نیچے, پھر واپس, پھر رائٹ, پھر لیفٹ, پھر چھوڑ دیں. پھر اس کو کریں چاروں طرف, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں, اس پاؤں کو اپنی طرف کھینچیں ایسے زور سے, اس کو کھینچیں اپنی طرف زور سے, پھر اپنے پاؤں کے جوتے جیسے ہیں یا پاؤں ہیں اس کو نیچے آگے سے, پھر واپس, پھر اوپر, پھر رائٹ, پھر لیفٹ, پھر چھوڑ دیں. پھر اس طرح بائیں کو کریں. اب پوری باڈی کو اسٹریچ کریں ایسے کر کے, اسٹریچ کریں اور اس کو چھوڑ دیں. اس سے کیا ہوگا؟ آکسیجن لیول بڑھے گا. دیکھیں کتنی آکسیجن ہوگی, یہ دیکھیں ریڈ ہونا شروع ہو گیا, بلش ہو گیا. اب یہ ساری آکسیجن کہاں جا رہی ہے؟ بلڈ کو لے کے برین میں, وہ بیریئر توڑ دے گی برین میں, ریشنل تھنکنگ آئے گی. کبھی بھی شک میں فوری ڈیسیژن نہ لیں. سنیں تو بڑی اچھی پریکٹس بتائی آپ نے, 45 سیکنڈ بعد ایک اور آخری بات آپ کو بتانے لگا, 45 سیکنڈ کا ویٹ کریں, شک میں نہ بولیں, نہ فیصلہ کریں, نہ وربل نہ نان وربل ریئیکشن دیں, یعنی ریئیکٹ نہیں کرنا, نہ ہاتھ پیر سے نہیں اٹھانا, آنکھوں سے نہیں غصہ کرنا, چہرے سے غصہ نہیں کرنا, ایکسپریشن غصے. 45 سیکنڈ. وائی 45 سیکنڈ؟ اس لیے کہ ریشنل تھنکنگ کو جذباتی تھنکنگ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے 30 سے 45 سیکنڈ لگتے ہیں. یو نیڈ 30 to 45 سیکنڈ سو دیٹ یو مے بی اے ریشنل پرسن. جو ہی آپ ریشنل ہوں گے شک ختم ہو جائے گا, بیریئر ٹوٹ جائے گا.